کانفرنس تو ہو گئی، اس کے اوپر بھی بڑی لین دین ہوئی ہے کہ ایک تو شاید میرا خیال ہے جو ایران کے وزیر خارجہ وہ بھی نہیں آئے، افغانستان کے وزیر خارجہ بھلے وہ بھی ریکگنائز نہیں ہوئے لیکن وہ بھی نہیں آئے. لیکن جو سب سے بڑی بات تھی دوستو، وہ جو سمجھنے کی چیز ہے جس کو میں سمجھتا ہوں کہ جس کو مسلم دنیا اگر روک سکتی تھی تو وہ روکتی، اور جس کو پاکستان نے بھی بڑی خاموشی سے گزار دیا ہے، اور وہ یہ ہے جی کہ جموں اور کشمیر میں سعودی عرب اور یو اے ای اور ہانگ کانگ کے جو سرمایہ کار ہیں وہ کیوں آ رہے ہیں؟ دیکھیں، ایک طرف تو مسلم ورلڈ جو ہے وہ ہماری مدد کرنا چاہ رہی ہے. ہمارے یہاں پہ انہوں نے جناب ایک بڑا لمبا چوڑا اعلامیہ جاری کیا ہے کہ جناب ہم پاکستان کے ساتھ کھڑے ہیں کشمیر کے مسئلے کے اوپر. لیکن دوسری طرف اگر آپ دیکھیں تو وہاں پہ سعودی عرب اور یو اے کے بزنس مین اس ٹیریٹری میں جا رہے ہیں. اگر تو وہ پاکستان کو فیور کر سکتے ہیں، یا او آئی سی کیا کوئی اس حوالے سے بات کر سکی وہاں پہ؟ ابھی بھی جو اس کانفرنس میں جس کو ہم کہتے ہیں کہ انڈین آکوپائڈ کشمیر یا انڈیا کے زیر انتظام جو کشمیر ہے، اس میں یو اے ای اور وہاں کے بزنس مین آئے ہوئے تھے، اور وہ تقریباً میرا خیال ہے انہوں نے کوئی 70,000 کروڑ کی سرمایہ کاری جو ہے اس کا ہدف سیٹ کر دیا. اور یہ جو سرمایہ کاری کانفرنس بھی ہو رہی ہے وہاں پہ، اور بزنس کے حوالے سے لوگوں کو کنونس کیا جا رہا ہے، اور تاکہ سرمایہ کاری کی جائے لوگوں کو. اور یہ فرینڈلی کنٹریز ہیں، یہ وہ انڈیا کے فرینڈلی کنٹریز ہیں، ہانگ کانگ ہو، سعودی عرب ہو، متحدہ عرب امارات ہو. ادھر عرب امارات والوں نے اور سعودی عرب والوں نے اپنے فارن منسٹرز بھی بھیجے ہوں. آئی تھنک یو اے کے فارن منسٹرز بھی نہیں آئے تھے. خیر اینی ہو، کوئی بات نہیں. یو اے نارملی پاکستان کی ان چیزوں پہ نہیں آتا، کیونکہ ان کو پتا پاکستان اتنا زیادہ ڈیپینڈنٹ ہے یو اے کے اوپر کہ وہ جائیں نہ جائیں ان کو فرق کوئی نہیں پڑتا. کیونکہ اگر یو اے کے فارن منسٹر آئے ہوتے تو ان کو تھوڑا سا کو پروٹوکول زیادہ دیا جاتا ہے باقی منسٹرز کے، فارن منسٹرز کے. جس طرح سعودیز کو بٹھایا جاتا ہے ٹاپ پہ، چائنیز کو تو ویسے ہی ہم نے دینا ہوتا پروٹوکول، کیونکہ چائنیز جو تھے وہ اس وقت وہ چیف گیسٹ تھے وہاں پہ، اور پہلی دفعہ کسی او آئی سی کی کانفرنس میں چائنیز کو بلایا گیا، بلکہ اس کا بھی ریبٹل چائنیز انڈین فارن آفس نے دیا ہے کہ جناب مسٹر وانگ ی جو ہیں وہ ہمارے جو کشمیر کے مسئلے پہ کیوں بات کر رہے ہیں، اور یہ ایک انٹرنل میٹر ہے جس طرح باقی لوگوں کے انٹرنل میٹر ہے. چائنا جو ہے وہ تو اس پہ بات ہی نہیں کر سکتا. اب او آئی سی کی کانفرنس میں دوستو تقریباً 800 ڈیلیگیٹس آئے ہوئے تھے، کوئی تقریباً 46 ممالک کے جو نے پارٹیسپیٹ کیا منسٹرل لیول پہ، باقی ممالک نے بھی پارٹیسپیٹ کیا. تو ایک بڑی ڈپلومیٹک ایکسرسائز تھی. انڈیا اس حوالے سے یہ پریشان ہوا کہ پوائنٹ دیا گیا، اور کچھ چیزیں تو پاکستان کی فیور میں اس طرح جاتی ہیں وہاں پہ کہ ہم نے جو کہا کہ بھائی انڈیا کا جو میزائل سسٹم ہے وہ میچور نہیں ہے، اور خاص کر کے وہ ممالک جو میزائل سسٹم خریدنا چاہ رہے ہیں. تو میں دیکھ رہا تھا این ایس اے موحد یوسف صاحب جو ہیں انہوں نے ایک لمبی چوڑی ٹویٹ داغی ہوئی ہے جس میں وہ بتا رہے ہیں کہ انڈیا جو ہے وہ امیچور کنٹری ہے. میرا نہیں خیال ان چیزوں سے، انڈیا کے بارے میں ایک ٹویٹ کرنے سے، آپ کی ٹویٹ سے جو ہے وہ کوئی فرق پڑے گا. کیونکہ اگر آپ ایک چیز کو دیکھیں کہ انڈیا کی جو ایکسپورٹس ہیں وہ $400 بلین کے ٹارگٹ پہ پہنچ گئی ہیں، اور یہ ایک بہت بڑا. اب پاکستان کی ایکسپورٹ جو ہیں وہ $32 ارب پہ ہے. اب ان کے پاس ایک بہت بڑی اپرچونٹی ہے کہ وہ دنیا کو لے کے آ سکیں اور کہہ سکیں کہ دیکھیں آئیں آپ کشمیر میں آئیں، ہم آپ کو یہ فلاں انویسٹمنٹ. دیکھیں کاروباری شخص جو ہوتا ہے اس کو کوئی چیز نہیں چاہیے ہوتی، اس کو یہ چاہیے ہوتا ہے کہ جناب وہ اس کو انویسٹمنٹ چاہیے ہوتی ہے، اس کو ڈیسٹینیشن چاہیے جہاں سے وہ پروفٹ بنا سکے. میں دیکھ رہا تھا کہ کشمیر کے حوالے سے انڈیا کے پاس بھلے انڈیا بزنس مین کو لے کے آ رہا ہے، لیکن ان کے لیے وہاں پہ کیونکہ انفراسٹرکچر نہیں ہے بہت ساری چیزوں کا، تو اس وجہ سے بزنس مین اتنے خوش نہیں ہے. میں نے یہ نیکے ایشیا اور بہت ساری اور جگہوں پہ، اور میں نے بہت ساری ٹویٹس بھی دیکھی اس حوالے سے. لیکن کوشچن یہ ہے کہ انڈیا نے 2018-19 میں میرا خیال ہے اپنا جو ٹارگٹ رکھا تھا ایکسپورٹ کا وہ $330 بلین کے قریب تھا، ابھی وہ $400 ارب پہ پہنچ گئے ہیں. اب مجھے یہ بتائیں، ایک طرف پاکستان $32 ارب کی ایکسپورٹ کرتا ہے، تو باقی پیسے اسی مانگنے ہیں اپنے ان لوگوں سے، وہ جو ہمارے فورن ایکسپیٹریٹس جنہیں ہم وہ بولتے ہیں ساڈے جڑے، وہ جن کے اوپر ساری عمران خان نے جنہیں کہتے ہیں نا سارے ملک کا جھکاؤ ان کے اوپر ہے بیچاروں کے اوپر. فورن ہمارے جو ڈیاسپورا باہر بیٹھا ہوا ہے.